أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اور اگر نازل کرتے ہم آپ پر کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ تو چھوتے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تب بھی وہ کافر کہتے، ان هذا نہیں ہے یہ، إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مگر کھلا جادو. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے مشرکین کے نظریے کو بھی رد فرمایا، اور اللہ رب ذوالجلال نے اس چیز کا بھی ذکر فرمایا کہ ان سے پہلے بھی اسی طرح کی باتیں کرنے والی اور نافرمانی کرنے والی قوموں کو، بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. اب یہ تین آدمی تھے مشرکین، اصل میں مشرکین مکہ جو تھے یہ محسوس پرست تھے، یعنی جب تک کوئی چیز نہ دیکھتے تب تک اس کو مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، ایسے ہٹ درم قسم کے لوگ تھے. تو ان میں سے نضر بن حارث اور عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد، یہ تین لوگ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تب تک جو ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک کوئی ایسی کتاب آپ پر آسمان سے نہ اترے کہ جس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں، وہ 4 فرشتے بھی اس کتاب کے ساتھ اتریں اور پھر جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی کریں، تو تب ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے. اس سے علاوہ جو ہے وہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. سب کچھ معلوم تھا ان کو، لیکن لعنت کے مستحق لوگ تھے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر اے حبیب وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ہم اگر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے آپ پر، فَلَمَسُوهُ تو یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے، پھر بھی یہ وہی کہتے بات جو اب کہہ رہے ہیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تب بھی یہ کافر لوگ وہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. پھر ان کی یہ بات ہوتی کہ ہم پر نظر بندی کر دی گئی اور ہمیں یہ ایسے محسوس کرایا گیا جیسے کتاب اتری ہے، لہٰذا اس کو 4 فرشتوں نے ہی اتارا ہے. تو پھر اس قسم کی باتیں کرتے کہ ہم پہ جو ہے وہ جادو، تم لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ جادو سے اس چیز کو منوایا ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تب بھی یہ کافر لوگ کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو کھلا جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور کہا انہوں نے، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا نبی پر فرشتہ، ولو انزلنا اور اگر نازل کرتے ہم، اللہ نے فرمایا ملکن فرشتہ، لقضی الامر تو فیصلہ ہو جاتا، ثم لا ينظرون پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. اب انہوں نے یہ بات کہی کہ مطلب فرشتہ نبی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ ان پہ نازل کرتے، اس کے بعد اگر یہ بات نہ مانتے تو پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. جیسا کہ پیچھے جتنی بھی قومیں گزری ہیں انہوں نے جس قسم کی فرمائشیں کی، جب ان پر اس چیز کو اتارا گیا، جب ان کو مشاہدہ کرایا گیا، وہ چیز دکھائی گئی، پھر جب وہ ایمان نہ لے کے آئے تو ہم نے انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی، نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیا. لقضی الامر پھر کام تمام ہو جاتا، قضی الامر فیصلہ ہو جاتا، کام تمام ہو جاتا، ثم لا ينظرون پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، پھر یہ ہوتا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور اگر بناتے ہم نبی کو ملکن فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تب بھی ہم نبی کو مرد، تب بھی ہم اس فرشتے کو جس کو ہم نبی بناتے رجلاً مرد ہی بناتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم ان پر شبہ رکھتے، مَا يَلْبِسُونَ جس شبے میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تب بھی اس فرشتے کو ہم شکل انسانی میں ہی بھیجتے، مرد ہی پیدا کرتے. لَجَعَلْنَاهُ
رجلن، تو اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء و مرسلین آئے ہیں سب کے سب مرد تھے، کوئی بھی عورت، کسی عورت کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ مرد کی عقل عورت کی نسبت کامل اور زیادہ جو ہے وہ کامل اور طاقتور ہوتی ہے۔ یعنی مرد ان تمام معاملات میں، اسی لیے مرد کو جو چیزیں دی گئی ہیں، مرد کے ذمہ جو چیزیں کی گئی ہیں، وہ ایک دستور اور قانون بنایا گیا ہے، اس کو مرد ہی ہینڈل کر سکتا ہے، عورت اس کو نہیں وہ چلا سکتی۔ جو شانہ بشانہ اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ ویسے ہی صرف اور صرف عورتوں تک پہنچنے کے حقوق چاہتے ہیں، عورتوں کے حقوق ان کو نہیں، صرف اور صرف یہ بے حیائی اور فحاشی کا وہ مغرب کا نعرہ لگا کے پوری امت میں اور اسلامی ممالک میں یہ صرف اور صرف بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیونکہ مغرب کے جتنے بھی مفکرین ہیں وہ بیچارے آج تک وہ تو بیچارے رو رہے ہیں کہ اگر عورت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے تو وہ ایک ہی ہے جو مشرقی طریقہ ہے، یہ چار دیواری۔ کیونکہ عورت امور خانہ داری، یہ اس کے ذمہ یہ چیزیں کی گئی ہیں، یہ گھر کو سنبھالے، یہ خاوند کی تمام چیزوں کا خیال رکھے، یہ کام اس کے یہ ہیں، اس کا کام باہر نکلنا نہیں ہے۔ جب باہر نکلے گی تو مکھیاں اس پہ ضرور بیٹھیں گی، اس کا کام۔ اور یورپ کے مفکرین وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ عورت کو کنٹرول کیا جائے، خود ہی انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ فروغ دیا، اس سوچ کو، اور عورت کو آزاد کیا۔ جب عورت کو آزاد کر دیا تو یہ چیز ان کے گلے پڑ گئی۔ اب سنبھالو ان کو۔ عورتوں کے حقوق کے بل پاس کیے گئے ہمارے اس پاکستان میں بھی نامراد قسم کے حکمرانوں نے، کہ جو شریعت اسلامیہ کے خلاف چلے، انہوں نے کسی کو بھی کچھ بھلائی نہیں دی، کچھ بھلا نہیں ہوا، سب کو نقصان ہوا، ہر آدمی رو رہا ہے۔ کوئی کسی چیز ایسی قسم کی چیزیں اس قسم کی وہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو وہ یورپ بیچارے وہ جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کو، تو مرد کا جو کام ہے، جو چیز اللہ نے سپرد کی ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، اور عورت کا جو کام ہے کہ اس سے ایک سلسلہ چلے گا اولاد کا، تو وہ چیز جو ہے وہ، اور اسی طرح سے وہ اولاد کا، گھر کا اور دیگر جو ہے وہ معاملات کا، جو گھریلو معاملات ہیں ان چیزوں کا خیال رکھے گی۔ اب یورپ کا جتنا بھی خاندانی سسٹم ہے وہ سب کا سب تباہ ہے، سب کا سب تباہ سسٹم ہے۔ وہ بیچارے جو ہے وہ ان کا خاندانی نظام اور سسٹم، اس کے نسبت جو ہے وہ پاکستان کا، اسلامی ممالک میں الحمدللہ مسلمانوں کا جو خاندانی سسٹم ہے، جو اس چیز پہ چل رہے ہیں، وہ انتہائی مضبوط ہے، وہ سکون میں ہے۔ مرد اپنا کماتا ہے، عورت جو ہے وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی عزت کا، اس کی مال کا، اس کے بچوں کا اور تمام چیزوں کا وہ خیال رکھتی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے اللہ رب ذوالجلال نے تو مرد کو بنسبت عورت کے عقل زیادہ دی ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات تو ہی نہیں عورت کی کہ عورت ناقص العقل ہے، یعنی عقل میں کم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ نے مردوں کو ہی نبی بنایا، رسول بنا کر بھیجا، اور پھر سب سے جو اعلیٰ اور کامل عقل ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہے۔ انبیاء سے اعلیٰ، کیونکہ میں نے اکثر یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، سب سے اعلیٰ، اور ہر چیز میں پھر جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز میں بے مثل ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے۔ دیگر مخلوق ان کے کسی چیز میں بھی، حسن میں اور دیگر تمام چیزوں میں جو ہزارہا ان کی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، کسی چیز میں بھی ان کا جو ہے وہ کوئی ثانی نہیں ہوتا، نہ وہ اپنا ثانی رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ بناتے تو ہم اس فرشتے کو بھی مرد ہی بناتے، لیکن پھر بھی ان کی یہ حالت ہوتی کہ جس شعبے میں یہ اب پڑے ہیں یہ تب اس ٹائم بھی پڑے رہتے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بناتے تو ہم مرد بنا کے بھیجتے، شکل بشر میں بھیجتے۔ کیونکہ فرشتے کو دیکھنے کی یہ لوگ تاب ہی نہیں لا سکتے، ان میں وہ صلاحیت، وہ قدرت ہی نہیں، یہ تو اس کو دیکھتے ہی ہلاک ہو جاتے، مر جاتے۔ اور جو غرض ہے، جو تکمیل کی، جس چیز کے لیے ہم بھیجتے ہدایت کے لیے، وہ مقصد وہ فائدہ ہی حاصل نہ ہوتا۔ تو لہٰذا مرد کو اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے، جیسا کہ حضرت جبریل امین رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آدمیوں کی شکل میں آئے، حضرت لوط و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے جو ہے وہ آدمیوں کی شکل میں آئے۔ تو عام لوگ فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جس نے دیکھ لیا وہ تو یا تو اندھا ہو جائے گا یا مر جائے گا ہلاک، کیونکہ فرشتے کو دیکھنے کی تاب ہی کسی میں نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو غرض تھی انبیاء کو بھیجنے کی، جو فائدہ تھا وہ فائدہ ہی حاصل نہ ہوتا، وہ فائدہ ہی نہ ہوتا، وہ تکمیل اغراض ہی نہ ہوتی۔ تو اگر فرشتے کو ہم بھیجتے تو مرد بنا کر ہی بھیجتے، اگر اس کو بھیجتے فرشتے کو
اس کی اپنی صورت میں تو یہ اس کو ایک تو تاب نہ لا سکتے، قدرت ہی نہ رکھتے، مر جاتے، ہلاک ہو جاتے، جس سے کوئی ان کو جو ہے وہ فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے یا اس کو لاگو کیا جاتا ہے یا انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے تو یہ کسی مقصد کے لیے، غرض کے لیے ہے، یہ کسی مقصد اور غرض کے لیے ہے، بے فائدہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ وہ اس سے مقصد ہی پورا نہ ہوتا، تو ہمیں اس لیے انبیاء کو، بشری اور انسانوں میں سے ہم نے مردوں کو ہم نے انبیاء اور مرسلین بنا کے بھیجا، تاکہ وہ ان سے جو ہے وہ ایک تو اس جو صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ مطلب مردوں کو، انسانوں کو ہی دیکھ کر ان سے ایک تو انس پائیں، اور دوسرا جو ہے وہ ان سے اپنے انسان ہونے کی اعتبار سے، چونکہ وہ ویسے نبی تو انسان ہوتے ہیں لیکن انسان ہی اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمائے اور ان میں سے مرد پیدا فرمائے، لیکن عام لوگوں سے بہت زیادہ بلند عظمت والے اور رفعت والے پیدا فرمائے، لہٰذا ہم نے اسی لیے تم انسان ہو تو تمہاری طرف انسانوں ہی کو جو ہے وہ انبیاء و مرسلین بنا کے بھیجا، تاکہ تم جو جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا ہے وہ مقصد، وہ غرض تم حاصل کر سکو۔ فرمائے کہ اگر ہم فرشتے کو بھی مرد بنا کر بھیجتے تب بھی یہ، ایک تو اگر فرشتے کو بھیجتے تو یہ مر جاتے، اگر فرشتے کو مرد ہی بنا کر بھیجتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ہم ان پر جو ہے وہ وہی شبہ رکھتے کہ جس شبے میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں، تب یہ کہتے کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو بشر ہے، ہمارے لیے فرشتے ہی بھیجا جائے، حالانکہ وہ فرشتہ ہی ہوتا اور بشر شکل انسانی بھی ہوتا، پھر بھی یہ کہتے کہ یہ تو بشر ہے۔ تو ان کی یہی حالت تھی کہ یہ ہٹ درم تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں سے مذاق کیا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم، تو انہیں گھیر لیا اسی عذاب نے، سخروا منہم، جو لوگ مذاق کیا کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، انہیں ان کا مذاق وہ ٹھٹھا لے بیٹھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی کہ آپ رنج نہ کریں، یہ ان سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں، بے رسول، جو رسول آئے ہیں، ان رسولوں کا بھی ان لوگوں نے، ان کی قوموں نے، وہ بدبخت و نامرادوں نے استہزئ، مذاق کیا انبیاء سے۔ تو دیکھیں اس چیز کو، اور فرمایا کہ جو انہوں نے مذاق کیا تھا وہ مذاق ہی ان کا ان کو لے بیٹھا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ تو ان سے آپ فرمائیے کہ قل، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، سیروا فی الارض، زمین میں، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ ان سے کہیے کہ عبرت پکڑو، جاؤ دیکھو، زمین میں پھرو، اور زمین میں پھر کے دیکھو کہ اللہ نے نافرمانوں کا اور جھٹلانے والوں کا، ہماری آیات کا انکار کرنے والوں کا، اور ہمارے انبیاء سے، ہمارے رسول سے، ہمارے رسولوں سے جنہوں نے مذاق کیا، ہم نے ان کا نشان تک بھی باقی نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ جب انہوں نے انبیاء و مرسلین سے تکذیب کی، انہوں نے انبیاء و مرسلین کی تکذیب کی، ان سے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، تو پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیسا انجام ہوا مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ آپ فرما دیجئے، لمن، اس آدمی کے لیے، ما فی السماوات، کس کا ہے، لمن کس کا ہے، ما فی السماوات، آسمانوں اور زمین میں، قل آپ فرما دیجئے، للہ، اللہ ہی کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ لی اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے ذمہ پر، الرحمت، رحمت کو، لیجمعنکم، ضرور بالضرور ہم تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرما دیا، دلائل قائم کیے
توحید کے اللہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کے قادر مطلق ہونے کے کہ فرما دیجئے آپ ان سے کہ کس کا ہے زمین و آسمان میں؟ اللہ ہی کا تو ہے، للہ، اللہ ہی کا تو ہے، تو اللہ کے علاوہ تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم ہمارے انبیاء کو، ہماری انبیاء کی تکذیب کرتے ہو، یہ جو کلام ہم نازل کر رہے ہیں تم اس قسم کی بات کہتے ہو، تو پھر اس کی ایک آیت کی ہی مثل لے آؤ۔ تم بھی تو بہت بڑے شاعر اور ادیب، اور تم تو پوری دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے فصاحت و بلاغت میں، تو پھر یہ کلام کی ایک مثل ہی لے آؤ، سورت کی ایک آیت کی مثل ہی لے آؤ۔ تو جس نبی پر ہم یہ کلام نازل کر رہے ہیں تو یہ مان جاؤ کہ تمہارا عجز، تمہاری کمزوری ہے، تم یہ کلام ہی اللہ کا ہے اور نبی پاک علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں لکھتے، جیسا کہ تم بہتان اور جھوٹ باندھتے ہو۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے نازل ہوتا ہے، اور اس سے اللہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت تمہیں بتاتا ہے۔ تو لہٰذا جس کام کی طرف، جس رستے کی طرف، جس صراط مستقیم اور راہ ہدایت کی طرف رسول علیہ السلام تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو اس کو قبول کرو۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تم کس طرف جا رہے ہو؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے فضل سے اپنی اس رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے۔ اب کتبہ کا معنی یہاں پر فرضہ نہیں ہے، علماء تفسیر نے لکھا ہے، مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر یہ فرض ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض و واجب نہیں ہے، پیچھے بھی گزرا تھا، اللہ پر کوئی چیز فرض و واجب نہیں، یہ اس نے اپنے فضل سے، احسان سے اپنے ذمہ کرم پر اس رحمت کو لکھ لیا کہ اللہ اپنے بندوں پر فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ ان 100 رحمتوں کو ایک دنیا والوں کے لیے خاص کیا کہ سارے لوگ آپس میں جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں، 99 حصے اللہ رب ذوالجلال نے قیامت کے دن رکھے جو اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کی تلاش میں، جیسے ممتا کو اپنے بچے کی جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے، کیسی ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، تو وہ بچے کے لیے روتی ہوئی آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب اسے بچہ ملا تو اس نے جلدی سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں پھینکے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ ان کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ تو اسی لیے اللہ نافرمانوں کو اور کافروں کو مہلت دیتا ہے کہ اس کی، اور اس مہلت، وہ مہلت دیتا ہے، ان پہ رحمت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آئیں، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن جب وہ بالکل ہی ان میں خیر نہ ہو تو پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نافرمانوں کو، اس کا حکم نہ ماننے والوں کو، کافروں کو اللہ رب ذوالجلال تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ پر کوئی چیز بھی فرض و واجب نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے اپنے اوپر اپنی اس اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے کتاب لکھی عرش پر جو موجود ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے، حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارک میں، کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور بالضرور اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اور یہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جب آدمی بالکل دنیاوی چیزوں میں اور مادیت پرستی میں کھو جائے تو کم از کم رات کو وہ عبرت کے لیے اور اس ڈر اور خوف کے لیے وہ قبرستان کا، یا رات کے وقت اس قبرستان کو یا قبر کو ضرور یاد کرے کہ جب بالکل اس کا بدن بے حس ہو جائے گا، اور بدن جب بے حس ہو جائے گا تو اس کو لوگ، تمام لوگ اٹھا کر اس پر جنازہ پڑھیں گے، اور جنازے کے بعد جب اس کو لحد میں اتارا جائے گا، اس کے اوپر وہ تمام سلیں رکھ دی جائیں گی، اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی جائے گی، اور سب اس کو چھوڑ کے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ آدمی کم از کم جب اکیلے میں بیٹھا ہو تنہائی میں تو اس چیز کو سوچے تو واللہ العظیم دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ باتیں، یہ کوئی عام قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ حقیقت جب سامنے آئے گی تو یہ بڑا مشکل ٹائم ہے، یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ اصل چیز یہ ہے، چونکہ یہ خطاب ان کو بھی ہے، ان کی بھی بات کی جا رہی ہے، اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے، جو ایسی چیزوں سے سبق حاصل کرے۔ ضروری نہیں کہ آدمی جو ہے وہ دھوکہ کھائے تو تبھی اس کو عقل آئے، اس دھوکے سے پہلے ہی کم از کم عقل سیکھ لے لوگوں کو دیکھ کر، تاکہ وہ اس نقصان سے تو بچے
تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈال لیا، نقصان میں ڈال لیا، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا نا پیچھے پہلے پارے میں، ان الذین کفروا، کہ جو لوگ کافر ہیں ازل سے ہی، سواء علیہم، برابر ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان تو نہیں لائیں گے۔ تو اب لوگ کہیں کہ اس پر یہ اعتراض ہو جائے کہ اگر جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر، یا ایمان لائیں یا نہ لائیں تو پھر ان کو یہ بات بتانے کی، ان کو عذاب ان کو کیسے ہوگا کہ مطلب وہ تو ہے ہی کافر اور ہیں ہی جہنمی، اگر ہے ہی کفر کی وجہ سے تو ان کو کافر ہی قرار دیا گیا، یا وہ کفر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تو پھر جو ہے وہ ان کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر یہ جواب مفسرین نے بھی دیا اور پیچھے گزر چکا ہے کہ اس پر اتمام حجت کے لیے، تاکہ وہ عذر پیش نہ کریں کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، تو اس اتمام حجت کے لیے، اس بات کے لیے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ تم اس چیز سے ڈرو، اور جہنم کے رستے سے جو تمہیں جہنم کے قریب کرے گا، جہنم میں لے جانے کا تمہیں سبب بنے گا، اس سے ہٹ کے راہ ہدایت کی طرف آؤ، جو رسول علیہ السلام نے بیان فرما دیا اور تم پہ ظاہر کر دیا، واضح کر دیا، روشن ہو گیا، تو تم اس چیز سے ہٹو۔ لہٰذا اتمام حجت کے لیے کہ پھر وہ قیامت کے دن یہ بات نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں، ہمیں تو کسی نے جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرایا ہی نہیں، تو یہ اتمام حجت کے لیے۔ فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے ما سکن فی اللیل والنہار، جو رات اور دن میں بستا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، اے حبیب فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا والی بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہ نہیں کھلایا جاتا، وہ کھانے سے پاک ہے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے گردن جھکانے والا ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور تم نہ ہونا مشرکوں میں سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے، انہی کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ ابھی نبی پاک علیہ السلام کو، کہ جو ان عرب کا، مشرکین کا جو مذہب تھا، جو طریقہ تھا، جس دین پر یہ لوگ تھے، تم اسی کی طرف آؤ، آپ اسی کی طرف آئیں، یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اسلام کو، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود بناؤں؟ ولی سے مراد یہاں معبود ہے، کہ یعنی اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا معبود بناؤں، کہ جن چیزوں کی طرف، جس باطل کی طرف، جن بیکار کی چیزوں کی طرف، جن کو اپنے ہاتھوں سے ہی تراش خراش کے یا خرید کے تم ان بتوں کو اپنے سامنے رکھ کے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اتخذ ولیا، بلکہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، فاطر السماوات والارض، کہ معبود صرف وہی ایک ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، تمام جہان والوں کو کھلاتا ہے، جہانوں کو کھلاتا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے زمین کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، ہواؤں میں پھرنے والی ہیں، ولا یطعم، اور وہ کھانے سے پاک ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہو جاؤں۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، یعنی سر جھکانے والا، مسلم اسلام لانا، یہ سر جھکانا ہے۔ ولا تکونن، کہ جو شریعت نے فرمایا ہے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اپنی جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرنا، اور یہی کہنا کہ ہم تو بندے ہیں، تو ہی خالق ہے، اور تیرا ہی حکم ہے، اور تیرے ہی حکم کی ہم بجا آوری کریں گے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم سب جو ہے وہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا، الہ واحد کی ہی عبادت کرنا، کیونکہ الہ واحد اللہ ہی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو میں قیامت کے دن کے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے اگر میں نافرمانی کروں۔ تو یہ
تعلیم ہے امت کے لیے، یہ تعلیم تھی ان لوگوں کے لیے، ان مشرکین کے لیے، اور تعلیم ہے کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کی، تو جب نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی، ہم نے چونکہ اس کے مضامین میں سورہ انعام کے مضامین میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ نے قیامت پر جو ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اور جو اعمال ہیں ان اعمال کی جزا پر، اور اعمال جو کیے ہیں اس کی جزا کے مطابق جو جس قسم کا جو عمل ہوگا اس کو اس کی جزا دی جائے گی، تو ان تمام چیزوں پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں، کیے جائیں گے۔ تو یہ اب وہ تمام چیزیں آئیں گی ساتھ ساتھ۔ تو فرمایا کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے گا اپنے رب کی، اور اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کے یا کفر پر ہی مر گیا، تو قبر میں تو اس کو عذاب ہوگا، اور پھر جو آخرت کا عذاب ہے بڑے دن کا عذاب یوم عظیم، اس کے دن تو اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ کفر پہ کوئی مر گیا تو وہ اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب اس پر مسلط رہے گا، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ جو ہماری عقل و ادراک میں نہیں آ سکتا۔ الامان والحفیظ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس سے وہ عذاب اس دن پھیر لیا گیا، فقد رحمہ، تو اللہ اس پر مہربانی فرمائے گا، وذلک الفوز المبین، اور یہی روشن کامیابی ہے۔ اس دن جو عذاب سے بچ گیا، اللہ نے جس پر رحم کیا، اس کے لیے بڑی روشن کامیابی ہے، بڑی جو ہے وہ کھلی واضح کامیابی ہے، جو اس دن عذاب سے بچ گیا۔ من یصرف، اس دن جس سے عذاب کو پھیر لیا گیا، فقد رحمہ، بے شک اللہ نے اس پر رحم کیا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔